اللہ نے آپ کو رمق حیات آج دی ہے نا، یہ چلتی ہوئی سانسیں آج دی ہیں، یہ دنیا کا موقع آج دیا ہے۔ ذرا تصور کرو، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو کہاں کھڑے ہوتے ہو آپ جب باطل اور حق کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوتے ہیں، جب ایک طرف قوت و اقتدار کا ظلم برپا ہوتا ہے، دوسری طرف صبر و تحمل اور برداشت ہوتی ہے، آپ کہاں کھڑے ہوتے ہو؟ دوسری طرف مظلومیت ہوتی ہے، آپ کہاں کھڑے ہوتے ہو؟ کیا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں صرف حکومتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، نہیں، یہ آپ کے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے آفس میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے محلے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طاقتور کھڑا ہوا، وہ کمزور لوگوں کے اوپر روب ڈال رہا ہے، وہ کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ کمزور لوگوں سے زیادتی کر رہا ہے، وہ کمزور لوگوں کو پسپا کرنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ کمزور لوگوں کی عزت سے کھیل رہا ہے، کمزور لوگوں کو پامال کر رہا ہے، وہ طاقتور فرعون بنا ہوا ہے، یزید بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ ان مظلومین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر اسی یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد خلاق کائنات کی مقدس بارگاہ میں نہایت انکساری سے التجا گزار ہوں، خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دیں اور اس پر سامعین کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج 8 محرم الحرام ہے۔ جب محرم الحرام طلوع ہوتا ہے تب واقعہ کربلا تازہ کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یزید اور امام حسین کا جو واقعہ ہے وہ اگرچہ اس وقت رونما ہوا مگر یزیدیت اور حسینیت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یزیدیت اور حسینیت کا آمنا سامنا ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے یزیدی کردار کے سامنے حسینی کردار کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو احساس دلانا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی یزیدی کردار پر یا یزیدی کردار کی حمایت پر کھڑا ہے تو وہ باز آ جائے، اور کوئی حسینی کردار پر کھڑا ہے ثابت قدم رہے، ڈٹ جائے، حوصلہ اس کا بلند ہو جائے۔ اس لیے اس موسم میں، اس وقت، اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، آپ کی جرأت، حوصلہ مندی، آپ کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یزید کے ظلم، ستم اور اس کے برے کردار کا بھی تذکرہ ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب کسی شخص کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا ہی کیا جا سکتا ہے جتنا کچھ ہم کرتے ہیں۔ کسی کو زور زبردستی تو حسینی کردار پر نہیں لایا جا سکتا۔
دراصل حسین سے رشتہ تو ایک دل کا رشتہ ہے، حسین سے رشتہ تو ایمان کا رشتہ ہے، حسین سے رشتہ تو محبت کا رشتہ ہے، حسین سے رشتہ تو عشق کا رشتہ ہے۔ یہ زور زبردستی قائم نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف صاحب ایمان کو، اہل ذوق کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ صرف تبلیغ کر دینا ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے مقدر میں ہدایت ہو، وہ یزیدی کردار کی طرف ہے تو وہ تبلیغ سن کے حسینی کردار کی طرف پلٹ آئے، اور بھی تو پلٹ آیا تھا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی یزیدی کردار پر کھڑا ہے یا اس کی سپورٹ میں کھڑا ہے، جس طرح امام حسین نے تبلیغ کی اور یزیدیت سے حسینیت کی طرف لوٹ آیا تھا، اسی طرح یہ ایک سبق تھا ہمارے لیے کہ ممکن ہے جو اس طرف کھڑا ہے وہ اس طرف آ جائے۔ ایک بندے کو بھی جہنم سے نکال کے جنت کی طرف تم نے داخل کر دیا نا، یہی تمہاری زندگی کا نتیجہ ہے، یہی تمہاری زندگی کی کامیابی ہے، یہی تمہاری زندگی کا ثمرہ ہے۔ تمہیں مقصد مل گیا، کامیابی مل گئی۔ اس لیے اس موقع پر تبلیغ کی جاتی ہے تاکہ ہم وہی کردار ادا کر سکیں جو امام حسین نے تبلیغ کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد بے شک شہادت ہو جائے، اس کے بعد بے شک سر کٹ جائے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تبلیغ امام حسین بھی کی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہر نماز میں، پھر ہر رکعت میں ہمیں پڑھنے کا حکم بھی فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ خود ہی بتا دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام یافتہ لوگوں کی راہ چلا، مطلب کہ صراط مستقیم کا معنی تو سیدھا راستہ ہے، مگر اس سے مراد کوئی سڑک نہیں ہے۔ صراط مستقیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو راستہ کعبے کی طرف جائے، جو راستہ مدینے کی طرف جائے، جو راستہ بغداد کی طرف جائے، نہیں نہیں، یہ کوئی سڑک کا نام نہیں ہے۔ صراط مستقیم کوئی شارع عام نہیں ہے۔ صراط مستقیم شخصیات کی اتباع کا نام ہے۔ اللہ نے خود ڈیفائن کر دیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ صراط مستقیم کوئی سڑک نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، ان کا راستہ، ان کا کردار، ان کا اخلاق، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کس نے انعام فرمایا؟ اللہ نے انعام فرمایا۔ من النبیین، یہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ ذکر بھی کر دیا، ان کے طبقات بھی بتا دیے، ان کے گروہ بھی بتا دیے، ان شخصیات کی جماعتیں بھی بتا دی کہ وہ ہیں کون جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کوئی مخفی نہیں رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ صرف سوچتا ہی رہ جائے کہ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن پر انعام ہے۔ نہیں نہیں، متعین ہے، وہ طبقات بتا دیے، وہ راستے دکھا دیے، وہ شخصیات اللہ نے متعارف کروا دی ہیں۔ من النبیین، وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سارے نبی، کوئی نبی بھی اللہ کے انعام یافتگان میں سے باہر نہیں ہے، سارے نبی اللہ کے انعام یافتگان ہیں۔ من النبیین والصدیقین، صدیقین جو صداقت کے پیکر ہیں، جو صادق و امین ہیں، اور امت میں جو بھی صدیق کے مرتبے پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص صدیق نہیں ہے۔ صدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صدیق ہیں۔ امت میں صرف ایک صدیق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جب فرمایا کہ انعام یافتگان میں صدیقین ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس امت میں صرف ایک صدیق نہیں ہے۔ لقب ایک شخصیت کا ہے، صدیق، ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ باقیوں کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، مگر صدیقین ہوں گے، ایک صدیق نہیں ہوگا۔ ایک صدیق کو اس دنیا میں سرٹیفکیٹ صداقت کا مل گیا ہے، اس لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ باقیوں کو قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ صحیح حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔
سچ بولنے والے بندے کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے انعام یافتگان میں یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے. والشہداء، تیسرا درجہ شہداء کا ہے. وہ شہید کس کو کہتے ہیں؟ وہ شہید وہ شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جس کے دل میں شہادت کی تمنا بھی تھی، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. وہ کون ہے؟ وہ شہداء میں شامل ہے. ہاں، اگر دل میں تمنا شہادت کی ہے اور بستر پر بھی فوت ہو گیا نا، وہ بھی شہید ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر دل میں شہادت کی تمنا ہے اور سچی تمنا ہے، اخلاص والی تمنا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، وہ شخص سچی تمنا کے ساتھ اگر بستر پر بھی فوت ہو گیا، وہ شخص بھی شہید ہے. اس کا نام بھی یہ تیسرے انعام یافتگان طبقات میں آ جائے گا، والشہداء. اور یاد رکھیے، اگر کوئی شخص تمنا شہادت کے بغیر اسلامی لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں چلا جائے اور تلوار کی زد میں آ کے گردن کٹوا لے، مر جائے گا، گردن کٹ جائے گی، مگر وہ شہید نہیں ہوگا. دنیا کی نظر میں شہید ہوگا، اللہ کی نظر میں نہیں ہوگا. کیونکہ شہادت کا مرتبہ پانے کے لیے تمنا شہادت کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ جوہر شہادت ہے، تمنا شہادت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. فرمایا کہ میں تمنا کرتا ہوں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں مطلب کہ صرف ایک دفعہ شہادت سے دل بھرے گا نہیں. اور ویسے بھی جو ایک دفعہ شہید ہو جاتا ہے نا، وہ پھر چاہتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شہید ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جابر کیا تمہیں بتاؤں کہ تمہارے والد سے رب نے کیا کہا؟ عرض کی حضور ضرور. فرمایا کہ رب کریم کسی سے براہ راست ملاقات نہیں کرتا، کسی سے براہ راست بات نہیں کرتا، مگر تمہارے والد کے ساتھ شہادت کے بعد براہ راست ملاقات کی ہے. یہ شرف بخشا ہے تمہارے والد کو. اور پوچھا کیا چاہیے، تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ شہید کیا جاؤں. یہ چاشنی اتنی ہے، شہادت کا مزہ اتنا ہے، آپ دنیا بھر کے جتنے لطف مد نظر رکھ لیں. اب میرے نبی کی زبان پر تو مجھے کامل یقین ہے، کامل یقین ہے. مجھے اپنی حس پر، اپنے احساسات پر اتنا یقین نہیں جتنا اپنے نبی کی زبان پر ہے. میرے نبی جو فرما رہے ہیں، مزہ اتنا ہے. اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے نا، اس کا شہادت کے وقت جو مزہ اور لطف ہوتا ہے، وہ مزہ ہی اتنا ہے کہ وہ شہید ہو جانے کے بعد تمنا کرتا ہے کہ وہ لطف دوبارہ آئے. اور وہ بس دنیا و آخرت میں نصیب ایک بار ہوتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ بندہ شہید ہو گیا، دوبارہ اسے موقع ملنا نہیں. وہ تو آخرت میں چلا گیا نا، اب آخرت سے اللہ نے واپس بھیجنا نہیں. اب جب واپس نہیں بھیجنا تو وہ مزہ ہی نہیں آنا، وہ مزہ ہی نہیں آنا. تو ہر کسی کی اپنی چاہت ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے. ہر کسی کا، حدیث میں ہے کہ جنت میں جب کسان جائے گا نا، کسان، اللہ پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ اب پوری زندگی جس کے ساتھ گزاری، عرض کی پروردگار یہاں تو ہر چیز بنی بنائی مل جاتی ہے، میرے لیے کوئی کھیت کا انتظام ہو، میں کھیت کاشت کروں، کوئی زمین کاشت کروں، میں کوئی گندم کاشت کروں، کوئی کپاس کاشت کروں، کوئی ایسا انتظام ہو جائے تاکہ میری اس طرح کی مصروفیت جو اس کو زندگی میں یہی جو لطف والی چیز ملی تھی، اس کا مزہ جو اسی میں تھا. اب چونکہ جنت میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کسان والی مشقت اٹھائے، تو اس کی خواہش اللہ پوری کر دے گا. جو خواہش پوری کرنے کی ہوگی وہ جنت میں بندے کی خواہش پوری کی جائے گی. اللہ اس کی خواہش پوری کرے گا اور اس کے لیے کھیت تیار عطا فرما دے گا.
وہ بندہ بس اشارہ کرے گا، اس کے حکم سے کھیت جو ہے نا وہ کاشت ہوگا، وہ لہلہاتا ہوا بڑا ہو جائے گا، بس وہ پھر کٹے گا اس کے حکم سے، اور اسی طرح اس کو وہ لطف وہ اٹھائے گا جنت کا۔ ہر کسی کے لطف کی اپنی صورت ہوتی ہے۔ شہید وہ جو لطف اٹھا کے گیا تھا، اصل میں جو شہادت کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت یا تو مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے یا خدا کا دیدار ہو جاتا ہے، اور اس دیدار میں جو لطف ہے نا وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو بندہ دوبارہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لطف مجھے ملے، اور یہ ایک ایسا لطف ہے جنت میں، ایک مرتبہ ہوگا جس میں حور و غلمان نہیں ہوں گے، جس میں یہ عیش و عشرت کا سامان، وہ ایک چٹیل میدان ہے جنت میں، ایک چٹیل میدان ہے، وہ عام لوگوں کی جنت نہیں ہے۔ عام لوگوں کی جنت میں تو یہ پھل فروٹ ہوں گے، یہ حور و غلمان ہوں گے، یہ خواہشات کے پجاری جس طرح ہم جیسے لوگ ہیں، ان کی جنت ہے۔ نہیں، آپ نے جنت کا پورا نقشہ کھینچا ہی نہیں۔ جنت کا ایک پورشن ایسا بھی ہے جس میں نہ حور و غلمان ہیں نہ پھل فروٹ ہیں، چٹیل میدان ہے۔ وہ عام لوگوں کی جنت نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کی جنت ہے۔ اس میں ہوگا کیا؟ اس میں صرف صبح بھی رب کی زیارت ہوگی، شام کو بھی رب کی زیارت ہوگی۔ یہی ان کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہی ان کا انعام ہوگا، یہی ان کی جنت ہوگی، یہی ان کی دھن ہوگی، یہی ان کا عشق ہوگا، یہی ان کی جنت ہوگی۔ وہ صبح اللہ کا دیدار کریں گے، شام تک اس لطف میں رہیں گے، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر چیز سے وہ بری ہوں گے، اور پھر جب شام ہوگی تو دوبارہ دیدار ہو جائے گا۔ یہی ان کی جنت ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ شہید کو بھی یہ نعمت ملتی ہے، یہ مزہ ہی ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کے اندر جوہر شہادت ہے، یعنی تمنا شہادت ہے، وہ بستر پر بھی فوت ہو جائے وہ شہید ہے، اور جس کے اندر تمنا شہادت نہیں، وہ میدان جہاد میں شہید مارا جائے وہ شہید نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کمال شہادت کے مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب دیکھیے ادھر اللہ رب العزت نے انعام یافتگان کو ذکر فرمایا، تو نبیین، صدیقین، شہداء، یاد رکھیے سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ نبیین کا، اور سارے نبیوں کو نبوت بھی نبوت مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے ذکر فرمایا جن کو نبی بنانا تھا، پہلے ان کو عالم ارواح میں بلایا، فرمایا تمہیں نبی بنا کے بھیجوں گا، لیکن شرط رکھ رہا ہوں، شرط یہ رکھ رہا ہوں کہ جب میرا نبی آئے گا تو تم ان کی تصدیق بھی کرو گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اس پر اور میں بھی گواہ ہوں، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو بھی اس وعدے سے مکر جائے گا، جو اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا وہ نافرمان ہوگا۔ بتائیے نبی نبوت کے منصب پر اس وقت قائم رہ سکتا ہے جب وہ نبی معظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نصرت پر کھڑا رہے، تصدیق پر کھڑا رہے۔ تم سارے نبیوں کی نبوت کا مدار حضور کی نبوت ہے، تو جب سارے نبیوں کی نبوت محتاج ہے ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، تو باقی ساری نعمتیں اور سارے مرتبے تو نبوت سے نیچے ہیں نا۔ تو باقی نعمتیں ساری کی ساری، یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ سارے کے سارے جو انعام یافتگان ہیں، یہ سارے کے سارے فیض محمدی سے فیض یافتہ ہیں، پھر انعام یافتہ ہیں، یہ ان سے ماورا نہیں ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ہر نعمت اللہ نے ڈال دی ہے، ہر نعمت۔ یہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، واللہ موتی وانما انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں۔ عطا اللہ فرماتا ہے، ڈیوٹی میری لگائی ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات، یہ کوئی گندم کی بات نہیں ہو رہی، یا کوئی چاولوں کی بات نہیں ہو رہی، یا کوئی کھانے پینے کے سامان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ دنیا کی ہر نعمت کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی ہر نعمت کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ موتی، دینے والا اللہ، وانما انا قاسم، میں قاسم ہوں، تقسیم میں کرتا ہوں۔
اللہ نے آپ کو منصب قاسمیت پر فیض فرما کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس کائنات میں جس کو جو انعام عطا فرماتا ہے وہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پھر امت کو ملتا ہے، اس کائنات کو ملتا ہے، کیونکہ جب نبیوں کو نبوت بھی آپ کے طفیل مل گئی، صدیقین، شہداء، صالحین تو نبوت کے درجے سے نیچے کا درجہ ہے، ان کو حضور کے فیض کے بغیر یہ نعمتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ تو سنیے، چونکہ ہر نعمت پہلے حضور کی جھولی میں ڈالی جاتی ہے، پھر حضور کی جھولی سے پوری امت اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔ اب شہادت ایک ایسی نعمت ہے، شہادت ایک ایسی نعمت ہے، اس کے لیے گردن کٹوانی پڑتی ہے۔ اس کا ظہور کب ہوتا ہے؟ اس منصب پر کوئی فیض کب ہوتا ہے؟ جب اس کی اللہ کی راہ میں گردن کاٹی جائے، اور اللہ کا یہ وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، کوئی شخص آپ پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اور یہ شان محمدی کے تھا بھی خلاف، کیونکہ جو شخص شہید ہوتا ہے نا، شہید، بے شک وہ منصب شہادت پر فیض ہو رہا ہوتا ہے، مگر ایک پہلو سے دیکھیں نا، دشمن اس پر ایک گناہ غالب آ جاتا ہے، ایک گناہ دشمن کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی تلوار غالب آتی ہے، اس کا ہاتھ غالب آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ گردن کاٹتا ہے، وہ شہید کرتا ہے۔ تو جو شہید ہوتا ہے اس پر کوئی غلبہ پاتا ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ غالب آئے، اس لیے اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا اور اپنے نبی سے یہ وعدہ فرما لیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، کوئی شخص آپ کو قتل۔ اب ایک طرف اللہ نے شہادت کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکے گا، اور دوسری طرف کائنات میں جو نعمت کسی کو ملتی ہے حضور کی جھولی میں آنے کے بعد ملتی ہے۔ اب امت میں تو کئی شہداء ہوں گے، حضور تو شہید ہوں گے نہیں، تو پھر بتائیے یہ شہادت کا منصب لوگوں کو، یہ انعام لوگوں کو کیسے ملے گا؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ شہادت کی ساری شرائط میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی۔ آپ میدان جنگ میں بھی گئے، آپ کے اوپر حملہ بھی کیا گیا، آپ کا خون بھی نکلا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے اوپر تلوار تیر بھی مارے گئے، ساری شرائط پوری ہو گئی، صرف گردن کٹنے کی شرط وہ اللہ نے پوری نہیں کی، کیونکہ وہ تو دروازہ ہی بند کر دیا تھا۔ اب وہ شرط، ایک باقی شرط تھی جو منصب شہادت پر آپ کو فائز کرتی، وہ شرط اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر میدان کربلا پر ثابت فرمائی۔ اس طرح حضرت امام حسین شہید ہو کر شہادت محمدی کا فیض بن گئے، شہادت محمدی کا کمال بن گئے، اور یہ شہادت کا مرتبہ حضرت امام حسین کے ذریعے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس لیے میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ بات واضح، حسین مجھ سے ہے کیونکہ میری اولاد ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میرا خاندان ہے، بات سمجھ آ گئی، واضح ہے۔ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ اس فلسفے کو اگر سمجھنا ہو تو یہ والی بات سمجھنا ضروری ہے کہ حضور حسین سے کیسے ہیں، حضور حسین سے اسی طرح ہیں کہ حضور کی شہادت حضرت امام حسین سے ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ منصب، یہ مقام، یہ مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین کے ذریعے اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ بھی حضور والی تھی، شکل بھی حضور والی تھی، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تھا تو صحابہ جب تڑپ اٹھتے تھے حضور کے دیدار کے لیے، کیونکہ جنہوں نے دیدار کیا تھا نا، پتہ تو ان کو تھا نا کہ لطف کتنا ہے، مزہ کتنا ہے، وہ تو پلٹ کے گھر سے بھاگ کے آتے تھے، گھر میں جاتے تھے نا تو بے قرار ہو جاتے تھے، وہ آ کے حضور کی زیارت کرتے تھے، اور ان کو جو مزہ آتا تھا وہ تو وہی جانتے ہیں۔ جس وقت حضور کا وصال ہو گیا اور ان کو وہ تمنا تڑپاتی، جب وہ بےتاب ہوتے، بے قرار ہوتے، تو وہ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ بجاتے اور عرض کرتے کہ حسنین کریمین کو باہر نکالیں تاکہ ہم ان کی شبیہ میں حضور کی زیارت کر لیں۔ تو سراپا
حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما حضور کا ہی تھے، سراپا حضور کا تھے۔ سر سے لے کر ناف تک حضرت امام حسین حضور کے شبیہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شبیہ تھے۔ اور جب دونوں کو کھڑا کیا جاتا تو شبیہ مصطفیٰ بن جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو مرتبہ شہادت، کمال شہادت عطا فرمایا، وہ حضرت امام حسین سے عطا فرمایا، اور یہی فرمایا حضور نے کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میری عظمت کا، میری شہادت کا ظہور حسین سے ہوگا۔ یاد رکھیے، حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، اور یزید بھی ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یزیدیت، یزید سے لے کر آج تک یزیدیت موجود ہے، اور امام حسین سے لے کر آج تک حسینیت بھی موجود ہے۔ یزید سے لے کر آج تک جس نے بھی ظلم کیا وہ مادی قوت کے پیش نظر کیا، منصب کے پیش نظر کیا، اقتدار کے ساتھ کیا۔ آج تک جو بھی ظلم کے لیے کھڑا ہوا وہ اقتدار کے بل بوتے، منصب کے بل بوتے، حکومت کے بل بوتے، طاقت کے بل بوتے، پیسے کے بل بوتے کھڑا ہوا۔ اور آج تک امام حسین سے لے کر آج تک جو بھی اس یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا مقابلے میں، وہ مادیت کے بل بوتے نہیں، وہ سلطنت و حکومت کے بل بوتے نہیں، وہ مال و دولت کے بل بوتے نہیں، بلکہ وہ ایمان کے بدولت کھڑا ہوا، ایمانی جذبے سے کھڑا ہوا ہمیشہ سے۔ جس میں حسینی کردار موجود ہے، جس میں حسینی ایمان موجود ہے، جس میں حسینی فکر موجود ہے، وہ ہمیشہ یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ اور یزیدیت کوئی ختم نہیں ہو گئی، ہر دور میں یہ سر اٹھاتی ہے۔ اس لیے واقعہ کربلا کی جو حقیقت ہے، واقعہ کربلا کا جو حقیقی پیغام ہے، وہ صرف اتنا نہیں کہ اس واقعے کی دردناکی اور ہولناکی کو بیان کیا جائے اور آپ آنکھوں سے آنسو بہائیں اور بات ختم، نہیں، بلکہ اس کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ جہاں پر بھی یزیدی کردار دیکھو وہاں پر حسینی کردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ یزیدی کردار کے مقابلے میں حسینیت لے کر سینہ سپر ہو جاؤ، تب حسینی کردار والے بنو گے۔ ایک لمحہ تصور کرو، آج ہر شخص اپنے آپ کو حسینی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے نا، اور اپنے آپ کو سب سے سچا کھرا حسینی سمجھتا ہے۔ ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر سے فیصلہ کرو کہ آپ امام حسین کے دور میں ہو کیا جی؟ وہی دور ہے۔ ایک طرف یزیدی حکومت ہے، سلطنت ہے، جاہ و جلال ہے، ایک طرف منصب و اقتدار ہے، ایک طرف مال و متاع ہے، ایک طرف جاہ و جلال ہے، ایک طرف حکومت کی للکار ہے، اور دوسری طرف حسین بے یار و مددگار ہے، دوسری طرف حسین بچھڑا ہوا ہے، دوسری طرف حسین اپنے خاندان کے ساتھ لاوارث ہے۔ ایک لمحہ تصور کر کے بتاؤ، اگر آپ اس وقت موجود ہیں، ایک طرف حسین کھڑا ہے، دوسری طرف یزید کھڑا ہے، آپ کس کی طرف جا رہے ہو؟ زندگی بچا کے دونوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، یا جاہ و جلال سے مرعوب ہو کے، مرتبہ و مقام سے مرعوب ہو کے لالچی بن کے یزید کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو، یا پھر اپنے ایمان کی قوت کے بل بوتے اپنے ایمان کے ساتھ حسین کے کردار کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو، امام حسین کا ساتھ دے رہے ہو؟ ذرا تصور کرو، آج فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ آج آپ اپنے ضمیر سے خود فیصلہ کروا لیں، فتویٰ نہیں لگانا کسی پر، آپ اپنے بارے میں آج فیصلہ کریں تو سمجھ لو اس وقت کے بارے میں جو تصور کر رہے ہو چھوڑو، آج کی طرف پلٹاؤ۔ آپ تو آج ہو نا، آپ تو آج موجود ہو نا، اللہ نے آپ کو رمق حیات آج دی ہے نا، یہ چلتی ہوئی سانسیں آج دی ہیں، یہ دنیا کا موقع آج دیا ہے۔ ذرا تصور کرو، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو، کہاں کھڑے ہوتے ہو آپ جب باطل اور حق کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوتے ہیں، جب ایک طرف قوت و اقتدار کا ظلم برپا ہوتا ہے، دوسری طرف صبر و تحمل اور برداشت ہوتی ہے، آپ کہاں کھڑے ہوتے ہو؟ دوسری طرف مظلومیت ہوتی ہے، آپ کہاں کھڑے ہوتے ہو؟
کیا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں صرف حکومتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، نہیں، یہ آپ کے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے آفس میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے محلے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طاقتور کھڑا ہوا، وہ کمزور لوگوں کے اوپر روب ڈال رہا ہے، وہ کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ کمزور لوگوں سے زیادتی کر رہا ہے، وہ کمزور لوگوں کو پسپا کرنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ کمزور لوگوں کی عزت سے کھیل رہا ہے، کمزور لوگوں کو پامال کر رہا ہے، وہ طاقتور فرعون بنا ہوا ہے، یزید بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ ان مظلومین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر اسی یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اگر آج آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنے آپ کو حسینی کہلوانا چھوڑ دیں، آپ کا حق نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو حسینی کہلوائیں۔ بھائی یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک حسینی نہیں ہوتے، حسینی کردار سے بنتے ہیں۔ ذکر حسین سے حسینی نہیں بنتا، کوئی کردار حسینی سے حسینی بنتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز اپنے کردار میں جب تک شامل نہیں کریں گے تب تک اپنے آپ کو کہا کریں کہ آپ حسینی نہیں یزیدی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسینی کردار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔